خدام یسوع مسیح ناصری کے پاک ازلی اور محیب نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میری دعا ہے کہ خداوند ہمیشہ آپ سب کو خوش رکھے، اور جتنے لوگ یوٹیوب پہ، فیس بک پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، میں ان سب کے لیے برکت، سلامتی، بحالی، صحت مندی، عمر کی درازی کی دعا کرتا ہوں۔ اور میری ریکویسٹ ہے کہ ضرور اس خدمت کے کام میں ہمارا ساتھ دیجیے، اور اس پروگرام کو جو عبادت، پرستش، دعا اور خدا کے کلام کے متعلق ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، اس کو دیکھیے، اور خدا میں ہم سب کا جو کام ہے شاگردیت کا، اس کو انجام دیجیے، اور ہمارے اس چینل کو، پیج کو لائک بھی کیجیے، سبسکرائب بھی کیجیے، شیئر بھی کیجیے۔ سو گاڈ بلیس یو آل۔ میں خداوند کی ستائش میں ایک چھوٹا سا حمدیہ نذرانہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بخش لے تو مینوں یسوع، بخش لے تو مینوں یسوع، سن لے صداواں نوں، سر دیاں والا نالوں، سر دیاں والا نالوں، دنیا خطاواں نوں، بخش لے تو مینوں یسوع، سن لے صداواں نوں۔ تیرے کول چین تے قرار سبے روگاں دا، تیرے کول چین تے، تیرے کول چین تے، تیرے کول چین تے، تیرے کول چین تے قرار سبے روگاں دا، تو گو ایک آسرا گے دکھ بھرے لوکاں دا، تو گو ایک آسرا گے دکھ بھرے لوکاں دا، دو دل دے لگو تیرا، دو دل دے لگو تیرا، پاپا تے گناواں نوں، بخش دے تو مینوں یسوع، سن لے صداواں نوں۔ بڑا خوبصورت خیال، بخش دے تو مینوں یسوع، سن لے صداواں نوں، سر دیاں والا نالوں، دنیا خطاواں نوں۔ یقیناً خدا یسوع مسیح ناصری جو رب کائنات، خدا کی ذات کا کلمہ اور خدا کی ذات کو ظاہر و آشکار کرتا ہے، وہی گناہوں کا بخشنے والا، بچانے والا، سیویئر، نجات دینے والا اور ہمارا محافظ خدا ہے۔ آمین، ہاللویہ۔ آج ہم خداوند کے مقدس کلام میں سے دیکھیں گے، مقدس یسایہ کی معرفت لکھا گیا بڑا خوبصورت بیان روزے کے متعلق۔ حقیقی روزہ کیا ہے؟ خداوند کا خادم یہ کہتا ہے کہ حقیقی روزہ جو ہے اس کے بینیفٹ ہیں، یہ ہماری زندگیوں کے لیے بہتری اور بقا کا کام کرتے ہیں، کیونکہ روزے کے متعلق ہم جانتے ہیں کہ روزہ خدا کے نزدیک آنے کے لیے رکھا جاتا ہے، خداوند کی مدد چاہنے کے لیے، خداوند کی قربت کے لیے، خداوند کی ذات معتبر کو اپنی طرف آمادہ کرنے کے لیے جب ہم رجوع کرتے ہیں، ہم گریہ آزاری کرتے ہیں، ہم ٹال توڑتے ہیں، ہم دکھ کی کنڈیشن میں ہوتے ہیں، جسم کی قربانی دیتے ہیں، خاموش عبادت کے طور پر جب خدا کے حضور میں آتے ہیں، تو یہ ہمارا روزہ تصور ہوتا ہے، کنسیڈر ہوتا ہے، سمجھا جاتا ہے۔ بائبل مقدس ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ روزہ در حقیقت بدنی طور پر اپنے آپ کو دکھ دینے کا نام ہے، خداوند کے حضور جھکنے کا نام ہے، گریہ آزاری کرنا، استدعا کرنا، منت کرنا، مدد مانگنا، یہ روزے کے معنی ہیں۔ یہاں پر خداوند کا خادم، خدا کا بندہ
انبیاء اکبر میں سے مقدس یسایہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ وہ روزہ رکھیں جو خدا کی مرضی کے مطابق ہے یا جو خدا چاہتا ہے تو پھر اس کے ساتھ آپ کے بینیفٹ ہیں، آپ کو فائدہ ہوگا. اور وہ میں پڑھ کر آپ کے سامنے اس کو بیان کرنا چاہوں گا. خدا کے کلام مقدس پہ لکھا ہے، یسایہ کی کتاب اس کا 58 یعنی 58 چیپٹر اور اس کی 8ویں آیت سے لے کر خدا کے کلام مقدس پہ لکھا ہے کہ تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی. کب؟ جب تو خدا کی مرضی کے مطابق روزہ رکھے گا، اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی. تو بیمار بھی ہوگا تو شفا پا جائے گا. تیری صداقت تیری ہراول ہوگی، یعنی تیری سچائی اور تیری راستی کے کام جو ہیں وہ تیرے آگے آگے چلیں گے، اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا. خدا کی ذات مقدسہ کی مہربانی اور اس کی شفقت، اس کی حضوری تجھے چاروں طرف سے گھیرے رکھے گی. تب تو پکارے گا اور خداوند تجھے جواب دے گا. جب تو خدا کی مرضی کے مطابق روزہ رکھے گا تو خدا تجھے جواب دے گا. تو چلائے گا اور وہ فرمائے گا کہ آئے میرے خادم، آئے میرے بندے، میں یہاں ہوں. وہ جواب دے گا، تو اس سے روپوش نہ ہوگا. یہاں خداوند کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ جب تو خدا کی مرضی کے مطابق روزہ رکھے تو خداوند جو ہے وہ تجھ پر رحم کرے گا. اب خدا کی مرضی جو ہے وہ 6 آیت میں ہے. خداوند کہتا ہے کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی جنجیریں توڑی جائیں اور جوئے کے بندل کھولے جائیں، مظلوموں کو آزاد کریں. خدا یہ چاہتا ہے جو روزہ اس کے متعلق خدا نے ایک پرنسپل اصول اور لا دیا ہے. پہلی بات خدا ہم کہتا ہے کہ ظلم کی جنجیریں توڑی جائیں. سم ٹائم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم دوسروں پر ظلم کرتے ہیں. میرے عزیزو، جب ہم خدا کی غیر وفاداری میں زندگی گزارتے ہیں، خدا کے کلام کو نہیں مانتے، ابلیس جو ہمارا ازلی دشمن ہے اس کو فالو کرتے ہیں، تو دن بھی ہم اپنی ذات پر بھی ظلم ہی کر رہے ہوتے ہیں. اور آگے لکھا ہے کہ مظلوموں کو آزاد کریں، جن پر ظلم کیا جاتا ہے ان کو رہائی دے دی جائے. پھر لکھا ہے کہ تو اپنی روٹی جو ہے وہ دوسروں کو دے، جو بھوکے ہیں ان کو دے، مسکینوں کو جن کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے ان کو دے، جو آوارہ پھرتے ہیں ان کو اپنے پاس بلا، محبت کر ان سے، جو ننگے ہیں ان کو کپڑا پہنائے، اور اپنے ہم جنس سے روپوش نہ ہو. میرے عزیزو، اگر ہم روزہ رکھ کے بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے، ان کا خیال نہیں کرتے، ظلم کی جنجیروں کو نہیں توڑتے، اپنے ہم جنس سے روپوشی کرتے ہیں، تو خدا کا کلام یہ کہتا ہے سمٹم مسکین، جیسے ہم اس کی لغات میں دیکھتے ہیں کہ ایسا شخص جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہو اور اگر 3 وقت کا چاہیے تو یہ اس کے پاس اویلیبل نہیں ہے. تو اگر آپ ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جو مظلوم ہے، غریب ہے، ہمارے ملک میں اسپیشلی لاہور میں نشیوں کا بڑا زور ہے. یہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں اور لوگ ان کو دیکھ کر تحقیر کی نظر سے دیکھتے ہیں. یہاں تک کہ میں جیسے پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہوں تو لوگ ان کو اکٹھا کرتے ہیں، کسی جیل وین میں ڈالتے ہیں یا دیگر دوسری بسوں میں ڈال کر دوسرے شہروں میں چھوڑ آتے ہیں، یہاں سے یہ چلے جائیں. لیکن ان کے لیے پراپر ان کے ساتھ محبت کرنے والا، ان کی ٹریٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے. خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ ہمیں ایسے شخصوں سے جو بیمار ہیں، جو لاچار ہیں، میں خدا کی تعلیم سے بہت خوش ہوں. خدا ہم کے کلام میں اس کو اگر متی 7واں باب اور اس کی 21 آیت سے لے کر 23ویں آیت تک دیکھیں تو ایک ہمیں بڑا خوبصورت مسیح یسوع کا بیان ملتا ہے. وہاں کچھ لوگ ہیں جو آ کر مسیح خداوند کے حضور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے نام سے معجزات کیے ہیں، بدروحوں کو نکالا ہے، بیماروں کو چنگائی اور اچھائی بخشی ہے، مردوں کو زندہ کیا ہے. لیکن خداوند کہتے ہیں کہ اے ملاؤنو، میری آنکھوں سے، میری نظروں سے دور ہو جو، میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی. سو حیرانگی کی یہ بات ہے. پھر ہمیں اس کی تشریح اس طرح ملتی ہے کہ جب ہم متی کی انجیل 25واں باب اور اس کی 31 آیت سے 46 آیت تک پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور تخت لگا ہے اور وقت آ گیا ہے تخت عدالت کا. بیڑوں کو بکریوں سے الگ کیا گیا ہے، یعنی اچھوں کو بروں سے الگ الگ،
اور لکھا ہے کہ خدا سب سے پہلے ان سے کہیں گے جو دہنی طرف کھڑے ہیں، آئے میرے باپ کے مبارک لوگوں، اس جگہ پر چلے جاؤ جو بنائے عالم سے پیشتر تمہارے لیے متعین و مقرر کی گئی ہے، کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا، میں پردیسی اور مسافر تھا تم نے مجھے اپنے گھر میں اتارا، میں قید میں تھا آپ میری خبر گیری کے لیے آئے، میں بیمار تھا آپ نے مجھے پوچھا، میری تیمار داری کی، اور قیدی اور مسافر تھا آپ میرے پاس آئے، ننگا تھا کپڑے پہنائے۔ تو وہ کہیں گے کہ اے خدا ہم نے کب تیرے ساتھ ایسا کیا ہے؟ اور وہ کہیں گے جواب میں، بادشاہ جو تخت پر بیٹھا ہے وہ کہے گا کہ اگر تم میں سے کسی نے ان چھوٹوں سے ساتھ ایسا کیا تو تم نے میرے ساتھ کیا۔ اور پھر بائیں طرف والوں سے کہے گا کہ اے ملاؤنو وہاں چلے جاؤ جو اس آگ میں، گندک کی جھیل میں جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے رکھی گئی ہے، اس لیے کہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں ننگا تھا تم نے مجھے کپڑے نہیں پہنائے، میں مسافر و پردیسی تھا تم نے مجھے اپنے گھر میں نہیں اتارا، میں بیمار تھا تم نے میری تیمارداری نہیں کی، میں جیل میں قید میں تھا تم میرے پاس میری خبر گیری کے لیے نہیں آئے۔ وہ کہیں گے کہ خدا ہم نے کب ایسا تیرے ساتھ کیا؟ تو خدا یہ کہیں گے کہ آپ نے جو تم نے ان چھوٹے کے ساتھ ایسا نہیں کیا تو میرے ساتھ ہی نہیں کیا۔ میرے عزیزو، روزہ ہمیں درس دیتا ہے دوسرے کے ساتھ بلائی کا، روزہ ہمیں سبق دیتا ہے دوسروں کی بہتری کے لیے، روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں کس طرح ان لوگوں کے لیے جو مستحق ہیں ان کے کام آنا ہے۔ روزہ اس بات کی دلیل اور واضح تعلیم ہے، خدا کا کلام یہ کہتا ہے ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ روزہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے وہ جو کھوئے ہوئے ہیں، بیماریوں میں، غربت میں، بیگانوں میں، کسی بھی طرح کے گناہ میں، ابلیس کے قبضے میں، روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم دعا اور روزے سے خدا ہم سے مدد چاہ کر ان لوگوں کی مدد کریں۔ سو میری دعا ہے ہم حقیقی روزے کے مقصد کو سمجھیں اور اس کے جو 7 بینیفٹ ہیں ان کو اپنی زندگی میں حاصل کر سکیں۔ اور روزے کے 7 فائدے ہیں۔ پہلا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ حقیقی روزہ رکھیں گے تو خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی۔ جس طرح سورج کا نکلنا یقینی ہے، اسی طرح تیری روشنی، تیری فتح، تیری کامیابی بھی یقینی ہوگی۔ نمبر 2 پہ ہے کہ تیری شفا اور بحالی یقینی ہوگی۔ اگر تو کسی جگہ پر قائم نہیں ہے تو خدا کے فضل اور اس روزے دعا کی برکت کے سبب سے تو بحال ہوگا، اور اگر تو بیمار ہے تو شفا پا جائے گا۔ نمبر 3، اس کا تیسرا بینیفٹ یہ ہے کہ خدا تیرا تحفظ کرے گا اپنی حضوری اور اپنے مسا کے سبب سے۔ چوتھا فائدہ اس کا یہ ہے کہ تیری دعا جو تو خدا کے حضور میں کرے گا خدا اس کا جواب دے گا، وہ سنی جائے گی۔ 5واں فائدہ تجھے یہ ہوگا کہ تیری روحانی ترقی ہوگی، تو تمام روحانی اور جسمانی، معاشی، سماجی پریشانیوں سے آزاد رہے گا، کیونکہ خدا تیری قحط سالی میں تیری حفاظت کرے گا، تجھے کھلائے گا۔ 6واں فائدہ تجھے یہ ہوگا کہ خدا ہر طرح کی صورتحال میں، خوشی میں، غمی میں، مصیبت میں، دشمنوں میں، اپنوں میں، بیگانوں میں تیری رہنمائی کرے گا۔ اور 7واں فائدہ تیرا یہ ہوگا کہ تیری زندگی سے دوسروں کو فائدہ ہوگا، تیری اور اپنی، دوسروں کی اور بیگانوں کی روحانی ترقی ہوگی۔ یہ 7 فائدے تجھے حقیقی روزے کے سبب سے ملیں گے اگر تو خدا کی مرضی کے مطابق روزہ رکھے اور دوسروں کا خیال رکھے۔ سو گاڈ بلیس یو۔ خدا ہمیں حقیقی روزہ رکھنے کی توفیق بخشے، دوسرے لوگوں کے کام آنے کا فضل بخشے، ہمیں اپنا اور دوسروں کا خیال رکھنے کی قوت دے، تاکہ ہم خداوند کا پسندیدہ روزہ رکھ کے لوگوں کے لیے اور اپنے لیے برکت کا سبب ٹھہر سکیں۔ سو گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ سب کو آج کی ان خوبصورت باتوں کے سبب سے جو کلام حق سے کی گئی ہیں برکت بخشے۔ آمین۔